ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج 7ویں تراویح میں جو ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کی یا سنی، اس کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے پیش ہے۔ سورہ اعراف کے مجموعے اجزاء پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر مضامین اس سورت میں معاد یعنی آخرت اور نبوت کے متعلق ہیں، جیسا کہ ارشاد باری ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے کے پیچھے نہ لگو، قرآن ہی کی پیروی کرو۔ اسی طرح فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ معاد یعنی آخرت کی تحقیق ہے کہ قیامت میں ان لوگوں سے باز پرس ضرور ہوگی جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہیں، اور پیغمبروں سے بھی پوچھا جائے گا کہ انہوں نے فرض کہاں تک انجام دیا، اور لوگوں کی طرف سے انہیں کیا جواب ملا۔ بلا شبہ لوگوں کو روز قیامت میں میزان کے مرحلے سے ضرور گزرنا ہوگا۔ اس سورت شریف کے دوسرے اور تیسرے رکوع میں بتلایا کہ امور حقہ مثلاً رسالت و معاد کی تکذیب و انکار سرکشی ہے، اور سرکشی شیطان کا کام ہے۔ چنانچہ اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے قصہ شیطان کی عداوت کا بیان فرما کر اس سے احتیاط کی تاکید فرمائی گئی۔ ارشاد باری، اے لوگوں، تمہیں زمین میں اختیار دے کر بسایا گیا، تمہاری پیدائش کے بعد تمہارے آگے فرشتوں سے سجدہ کرا کر تم کو عزت بخشی اور تم کو نعمتوں سے مالا مال کیا گیا، تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ آگے فرمایا، اے اولاد آدم، اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ارشاد باری ہے، انہ لا يحب المسرفین۔ ارشاد باری، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیے ہیں بے شرمی کے کام، خواہ وہ کھلے طور پر ہوں یا پوشیدہ طور پر ہوں، اور حرام ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور حرام ہے اللہ کا نام لے کر یا اللہ کی جانب منسوب کر کے کوئی ایسی بات کہنا جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ بات اللہ نے ارشاد فرمائی ہے۔ آگے نافرمانوں کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد ہے کہ اللہ سے سرکشی کرنے والوں کا جنت میں داخلہ ایسا ہی ناممکن ہے جیسا اونٹ کا سوئی کے ناکے میں گزر جانا، لیکن نیک لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ اے لوگوں، تم اللہ کو پکارو خوف و امید کے ساتھ، یقیناً اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متعدد پیغمبروں اور ان کی امتوں کے حالات و واقعات کا ذکر فرمایا، اور لوگوں کی سرکشی اور بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر اللہ کی طرف سے مختلف عذاب نازل ہوئے، ان کا بھی ذکر فرمایا ہے تاکہ لوگ نصیحت اور عبرت حاصل کریں اور دعوت رسالت کو قبول کر کے ہدایت پائیں۔ متعدد عبرت آموز واقعات سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے نبی، لوگوں کو یاد دلا دو کہ ہم نے روز الست
تمام انسانی روحوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا تھا، الست بربکم قالوا بلا شہدنا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے ایک ہی جواب دیا تھا کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا لوگ اب اس معاہدے کو بھول گئے جو شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں؟ آگے ہے، نفس پرستی کی وجہ سے لوگوں کی حالت اس کتے جیسی ہو جاتی ہے جس کی زبان لالچ کی وجہ سے باہر کو لٹکی رہتی ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ایسے لوگوں کو اللہ نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، کیونکہ ان کے پاس ایسے دل ہیں جن سے سمجھتے نہیں، اور آنکھیں ہیں مگر وہ حق راہ دیکھتے نہیں، اور ان کے پاس کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں۔ وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے کہ اگر منکرین آپ کو جادوگر اور مجنون کہے تو آپ اس کی کوئی پرواہ نہ کریں، آپ تو یہ فرما دے کہ میں تو ایک خبردار کرنے والا ہوں، اور جو میری بات مانے ان کو خوشخبری سنانے والا ہوں۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کی یہ حکمت خصوصیت کے ساتھ بتائی گئی ہے۔ مخالفین کی زیادتیوں کا مقابلہ صبر اور ضبط سے کریں تاکہ اشتعال کی وجہ سے کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے جس سے تبلیغ کے کام میں رکاوٹ پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار فرمائیں اور جاہلوں سے نہ الجھیں۔ اے نبی، آپ اپنے رب کو صبح و شام یاد کرتے رہیں، رو رو کر اور خوف کے ساتھ، دل دل میں بھی اور بآواز بلند بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مکمل طور پر قولاً اور عملاً تسلیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آخرت کا یقین عطا فرمائے اور اپنے سے گڑ گڑا کر مانگنے والا بنائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ پلیز ہمارا چینل اسلام مبارک ہو کو سبسکرائب کریں۔